اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے توحید کے عام طور پہ تصوف میں 4 درجے بتائے جاتے ہیں: توحید قولی، توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی۔ یہ چاروں درجے کیا ہیں؟ پہلے یہ کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا لفظ واحد سے نکلا، یا واحد ایک کو کہتے ہیں۔ اللہ کی حقانیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الہیت اور اللہ کی یکتائی، یہ سب توحید کا چیپٹر ہے۔ اب ہم جب اللہ کو یکتا مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو یہ ایک ماننا توحید کہلاتی ہے، مونوتھیزم۔ انگریزی میں ایک ماننے کو یا ایک ذات کو پوجنے کو مونوتھیزم کہتے ہیں، یعنی کسی کے وہ جو مذہب کے افکار ہیں وہ ایک ذات کے گرد گھومتے ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اب اس کا پہلا درجہ ہے توحید قولی، قول، منہ سے کہی ہوئی بات، یعنی ہم اللہ کے ایک ہونے کی بات منہ سے کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ یہ ساری گفتگویں جو ہم منہ سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ادراک کی گہرائی مفقود ہوگی۔ اس کو بڑھائیں گے تو یہ قولی یعنی منہ سے کہنے کی بات میں جب جان پیدا ہوگی، جب اس میں معنویت آپ کی سمجھ میں آئے گی، تو کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ کے کام دکھیں گے۔ آپ پودے کو گرو ہوتے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا، احساس ہوگا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے۔ آپ اپنے دل کی دھڑکن کو دھڑکتے ہوئے دھک 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 کرتے فیل کرتے ہوئے جب اس پہ توجہ کریں گے کہ یہ کون چلا رہا ہے، تو آپ کا ذہن اللہ کی طرف جائے گا۔ یہ اللہ کے کاموں کو دیکھ کر اللہ کو محسوس کرنا۔ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ سانس لیتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ یہ سانس کیا میں لے رہا ہوں؟ آپ تو اسے روک نہیں سکتے، آپ اسے چلا بھی نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب ہم یقین ہو جاتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس طرح اللہ کے کاموں کو دیکھتے ہوئے پانی کا بہاؤ، اللہ نے قرآن میں بار بار اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ ہواؤں کا ذکر سنتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کی لہریں ہواؤں کے زور پہ چلتی ہیں اور ساحلوں سے ٹکرا کر اس کے چھوٹے چھوٹے بخارات یا ذرات جو ہیں، پانی کے قطرے جو ہیں، وہ ہوا اپنے دوش پہ اٹھا کے لے جا کے بادل بناتی ہے، اور بادل جو ہیں وہ پہاڑوں سے ٹکرا کر برستے ہیں، اور پھر وہاں سے پانی کے چشمے اور جھرنے بہتے ہوئے وہ دریا بنتے ہیں، اور وہ دریا دوبارہ گزرتے ہوئے میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے اس پورے نظام پہ نظر ڈالنے سے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ تو جب آپ کو اللہ کے کاموں کو دیکھ کر اللہ کا دھیان آئے تو یہ توحید افعالی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے توحید صفاتی کا، یعنی کہ ہم اللہ کی صفات سے آشنا ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر کام میں، ہر چیز میں، دیکھیں نا، صفات کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں جس چیز کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں اسی کو اردو میں صفات کہتے ہیں، یا عربی میں صفات کا لفظ۔ اب یہ صفات جو ہیں یہ اصل میں کیا ہیں؟ کوالٹیز۔ جیسے اب اللہ کی ایک صفت ہے بصیر ہونا، اللہ کی ایک صفت ہے سمیع ہونا، اللہ کی ایک صفت ہے رحیم ہونا، اللہ کی ایک صفت ہے کریم ہونا۔ غور کریں، اب ان چیزوں کا جب ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ، یہ جو سماعت ہے یہ اللہ کی سماعت ہے جو اس نے ہمیں گرانٹ کی ہے۔ اب ہماری سماعت میں اور اللہ کی سماعت میں، ہماری بصارت میں اور اللہ کی بصارت میں کیا فرق ہے؟ اب
رحیم تخلیقی نظام کو چلانے والے کو کہتے ہیں، تو انسان بھی تخلیق کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی صفت رحیمی کا استعمال انسان سے اللہ کروا رہا ہے۔ اب بصارت کے حوالے سے ایک بڑی، یعنی کہ آپ کمپیئر کریں کہ میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن میرا دیکھنا کیا ہے؟ میں ایک وقت میں، ایک سمت میں، ایک فاصلے پر کسی ایک چیز کو دیکھ سکتا ہوں۔ میرا دیکھنا محدودیت کا دیکھنا ہے۔ جب میں اپنے دیکھنے کو اللہ کے دیکھنے پہ صاد کرتا ہوں یا اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو میں دیکھ کے حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام وقتوں میں، تمام سمتوں میں، تمام فاصلوں پہ، تمام چیزوں کو بیک وقت دیکھ رہے۔ تو مجھے احساس اپنی کم مائگی کا، اپنی عاجزی کا اسی بات سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ اللہ کی سماعت کو اپنی سماعت سے کمپیئر کریں تو وہ تو ہر بندے کی بات سن رہا ہے، ہر آواز سن رہا ہے۔ ہم ایک وقت میں صرف دو کان رکھتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی بندے کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ ہماری محدودیت ہے۔ جب ہم اللہ کی صفات سے آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے آگاہ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے اندر ان صفات کو ڈیولپ کرنے کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ہم اپنی صفات کو ڈیولپ کرنے کی سوچنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری درجہ ہے توحید ذاتی، یعنی جب ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ اللہ ایک ذات ہے اور اس کی ذات کا میری ذات سے براہ راست ایک تعلق ہے۔ جب ہمیں اللہ بطور ذات سمجھ آنے لگتا ہے تو اس کو تصوف میں توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی سمپل سی چھوٹی سی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹیکسی، اب ایک گاڑی آ کے رک گئی آپ کے پاس۔ اب جب آپ نے ٹیکسی کہا تو یہ کال منہ سے ایک ٹیکسی کے لیے ایک لفظ ادا ہوا، ایک گاڑی آئی، اس میں ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، یہیں سے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ آپ اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اب آپ اس کو ڈرائیو کرتے دیکھ رہے ہیں، اس کے افعال دیکھ رہے ہیں، اس کا فعل دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے چلا رہا ہے گاڑی، اچھی چلا رہا ہے، بری چلا رہا ہے۔ آپ یہ فیصلے کی کوالٹیز ہیں نا اس کی۔ اب یہ کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے کاموں کو دیکھتے ہوئے اس کی کوالٹیز کا اندازہ کر رہے ہیں، اس کا کام یعنی ڈرائیو کرتا دیکھ کر۔ اب اتنی دیر میں آپ کی اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو جائے اور وہ کہے کہ جی مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے لگتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ آپ کا بچپن میں کلاس فیلو تھا۔ بات بڑھی، اب آپ ایک دوسرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا سارے مرحلے، اب جو وہ ذاتی تعلق نکل آیا، اس سے کیا ہوا؟ وہ جو آپ نے آواز لگائی تھی ٹیکسی اور ایک گاڑی آ کے رکی اور ایک بندہ سامنے آیا اور اس کو آپ فوری طور پہ نہیں پہچانے، پھر آپ نے اس کے کام کو دیکھا، اس کے افعال کو دیکھا، پھر اس کی صفات کا اندازہ ہوا، پھر آپ کا ایک ذاتی تعلق نکل آیا۔ اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقف ہونے لگتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے کرتے ہم اس کو اپنی ذات کے ساتھ متعلق دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ توحید کے درجے ہمارے ذہن میں ویسے تو چاروں بیک وقت چلتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہمارا شعور بہتر انداز میں اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے۔